अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूट्यूब की फैमिली, यूट्यूब के चाहने वाले, यूट्यूब से मोहब्बत करने वाले और यूट्यूब को देखने वाले, सुनते कानों को देखती आंखों को मेरा सलाम। भाई एक और नई वीडियो के साथ हम हाज़िर हुए हैं जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेशन देगी। इसमें आप और जिस किसी दोस्त ने भाई सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। और ये मैं आपको बताता हूँ कि जो किसी का दोस्त नाराज़ होता है या जिस किसी के दोस्त से इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है वो उसके बिना रह नहीं सकता, और उसके बिना उसको कहे, उसके बिना उसको यानी उसकी नींद उड़ जाती है। तो ये जितना भी आप किसी दूसरे दोस्त को जो आपका दोस्त है उसको बातें बताते जाएंगे ना कि मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, तेरे बिना मेरा जीना महाल हो गया है, तुझसे मैं खाता हूँ तो तुम्हारे ही ख्याल आते हैं, मैं सोता हूँ तो तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, तुम्हारे ख्याल में क्या मेरे दिमाग से जाता नहीं है। ये जितना भी जी के पी के एफ जी जितना भी है ना, इनसे थोड़ा सा अपने आप को कैसे अवॉइड करना है और कैसे अपने आप को दूर रखना है, और इसको कैसे कोई दोस्त नाराज़ है तो उसको उसकी नाराज़गी को कहाँ तक लेके जाना है। और छोटी मोटी बातों पे अगर कोई पैसे का लेन देन है तो उसको पैसे लेन देन का जो फौरी तौर पे कवर कर लिया करे, या कुछ अरसे के बाद भी कवर करके तो उससे माजरत हो सकती है। लेकिन ये जो दिल लगा के दिल से कहना, दिल की बातें अगले को ज़ाहिर करना कि भाई मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं जी नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो ये शोभा नहीं देती। और मैं कहता हूँ कि ये आप और नीचे लग जाते हैं, आप और पीछे हट जाते हैं उसकी नज़रों से, क्योंकि वो फिर अपने आप को अकड़ दिखाएगा, अपने आप को अपने से आपकी बात का वज़न नहीं बनाएगा, आपका उसको किसी चीज़ का भी असर नहीं हो सकेगा। आपका उसके पास बैठना, आपका उससे टेलीफोन करना, आप उससे काले करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन उसका असर जो है ना वो 0% आता जाएगा। और जो आप ये बताते जाएंगे तो कभी भी ऐसा नहीं करना। और जो भी बात है वो कभी भी नहीं ये बताना कि मेरा तेरे बिना दिल नहीं लगता, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, या कुछ टेलीफोन पर बात करें, लंबी बात ज़्यादा ना कर पाएँ अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग जो शेर व शायरी से लगाव रखते हैं, लतीफ़ों से लगाव रखते हैं, उनको बातों का गोल करना बहुत आता है, तो वो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म बात कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो बस यही पूछते हैं क्या हाल है, और क्या बना, क्या खाया, क्या पाया, क्या किया, क्या हो रहा है, कहाँ गए थे, कहाँ आए थे, ये बातें सब जो बातें करते हैं ना, तो ये उसके बाद बातें ख़त्म हो जाती हैं। और फिर ये और के चक्कर में आके फिर वो सब सिस्टम जो है ना डाउन होता जाता है। तो इसलिए जब भी बात करें थोड़ी करें, अच्छी करें, तो टेलीफोन को बंद कर दें। प्यार से बात करने का मतलब यही होता है कि अगला इंटरेस्टेड हो तो फिर बात जारी रखें, और जो समझो कि वो एक तारा है, वो बात नहीं करना चाहता, बात में महसूस कर रहा है कि एक ताहट, तो आप प्लीज़ उसके काटने से पहले खुद ही उसको ओके अल्लाह हाफिज़ बाय बाय कह के काट दें। तो उसमें आपका यानी एक जैसे कहते हैं ना कि चास बनी रहती है, वो बनी रहेगी। चास तभी बनेगी जब आप उसमें डिस्टेंस रखेंगे, उसमें प्यार में चास बनाई रखेंगे। अगर फ्री हो जाएंगे किसी के लिए, एकदम फ्री हो जाएंगे, एकदम कुछ देने का मवाद रखने का आपके पास नहीं रहेगा, मवाद नहीं रहेगा, तो आप फिर अपना ग्राफ जो है ना डाउन करते जाएंगे। जो ही ग्राफ डाउन हो जाएगा तो आपकी वैल्यू कम होती जाएगी। आपने कभी भी लॉन्ग टर्म बात करनी है करें, लेकिन वो मवाद उसके लिए होना चाहिए पहले।
تو پھر اگر بس یہ وہ کیا یہ ادھر ادھر کی چاہ میں بائیں کر کے باتیں کرنی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑی بات کریں اور حال و احوال پوچھ کے کوئی بھی اور کوئی پیسیفک جو آپ کا مطلب ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ضروری بات ہے وہ کر کے وہ پوچھ کے تو آپ ٹیلی فون کو بند کر دیں، تو اس میں زیادہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بندے رہیں گے، جڑے رہیں گے اور محبت بھی برقرار رہے گی۔ جب ہم وہ کوئی بھی ہو تو زیادہ باتیں کریں گے تو اس سے بات خراب ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو ویل اور اس کو راضی یا پھر دوبارہ راضی کرنے کے لیے آپ پیچھے ہٹ جائیں، 6 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ 1 سال بھی لگ جائے تو خاموش ہو جائے۔ خاموشی کے بعد خاموشی سب سے جو خاموش کی بات ہے نا وہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، وہ اللہ جانتا ہے تو وہ آدمی جانتا ہے، خاموشی سب سے بہتر ہے۔ تو خاموش ہونے کے بعد پھر آپ کبھی بھی کوئی نیا ٹکراؤ آتا ہے، نیا موڑ آتا ہے تو اس موڑ پہ بھی خاموشی اختیار کریں اور آپ نے آپ کو اچھا اظہار کر کے خاموشی سے ہی پاس سے گزر جائیں۔ جب گزر جائیں گے تو وہ پھر آپ اس کے پیچھے کان ضرور لگا کے رکھیں، یا جیسے کہتے ہیں کہ پیچھے سے کانی آنکھ سے دیکھنا، وہ ضرور دیکھیں آپ کو، اگر وہ چاہتی ہوگا یا چاہنے والا ہوگا تو وہ آپ کو ضرور بیک آپ کو رسپانس دے گا۔ جو ہی رسپانس دے گا سمجھے کہ پھر ابھی بات محبت والی ریلیٹڈ ہے، محبت اس میں ہے، اس کے چاہت کم ہوئی تھی لیکن چاہت پھر بڑھ رہی ہے، چاہت ہے۔ تو چاہت کو برقرار رکھنے کے لیے یعنی ڈسٹینس رکھنا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ عزت دیں، عزت دینے سے ہی آپ کو عزت ملتی ہے۔ عزت جتنی دیں گے، زیادہ عزت دینے سے بھی کئی آدمی اوپر چڑھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب میں تو بہت بڑا سیٹ ہو گیا ہوں، وہ سمجھتے نہیں، خیال میں ان کے دماغ میں رہتا ہے یہ جو کیڑا ہے نا، یہ ہر کسی کے آدمی میں نہیں ہوتا۔ جو عاجز ہوتے ہیں، جو صبر تحمل والے ہوتے ہیں، اس میں نہیں ہے، لیکن کئی جو گھمنڈی ہوتے ہیں، جو گھمنڈ سے بھرپور دماغ رکھتے ہیں، ان کے اندر یہ کیڑا پایا جاتا ہے، اور یہ کیڑا نکلتا تب ہی ہے کہ جب آپ خاموشی اختیار کر لیں، اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی یہ بھائی آدمی بھی سچا ہے، وہ بات کا پکا ہے، وہ اپنی بات پہ قائم ہے، دائم ہے، اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، پیچھے ہٹ کے پھر دفاع کرتا ہے، ڈیفینس کرتا ہے، اور ڈیفینس کے ساتھ پھر آپ اچھے طریقے سے جس سے بھی بات کرنا چاہتے ہوں یا جس سے بھی ریلیشن میں ہوں، ریلیٹڈ ہوں، کوئی بھی آدمی ہے، آپ آ سکتے ہیں، پھر وہ میں بھی کہ آپ کا ریلیشن بہتر ہو جائے۔ تو یہ سب انفارمیشن انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل سے ضرور ملتی رہے گی۔ میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو خاص طور پہ یہ بہت سارے معاملات کو ان سے اوائڈ کر رکھیں تو وہی اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت والا بنائے اور عزت کو برقرار رکھنے میں متکبری نہ آنے دے، اور متکبر سے ہم دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عزت کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات عزتیں برقرار رہنی، اور متکبر من وہ جو ذہن میں بیٹھے نا تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کو ایک رائی کے برابر بھی تکبر والا آدمی پسند نہیں ہے، یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یعنی آپ تکبر کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے، اور اپنے من میں بھی نہ لایا کریں۔ یہ جو بھی آدمی اس کو اپنے ذہن میں لاتا ہے وہ آ جاتا ہے کہیں اکثر، جو مطلب ہے کہ یوٹیوبر یا مولوی حضرات یا جو بھی ہے ویل اسپیچ والے ہیں، ویل پیسے والے ہیں،
ویل اچھا کھاتے پیتے ہیں کہ ان کے ہم یہاں رہتے ہیں، ہم یہ رہتے ہیں، ہم وہ رہتے ہیں، ہمارا رہن سہن تم سے اچھا ہے فلانا، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس سے تھوڑا سا ظاہر ہوتا ہے کہ یعنی اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے. تو تکبر سے دور رہیں، اور آپ اسی سے دور رہیں گے تو میانہ روی آئے گی. میانہ روی آئے گی تو آپ جنت بھی پا سکیں گے، جنت کے میوے بھی پا سکیں گے، اور آپ کو ماشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھا پھل دے گا. اچھا، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں ابھی آپ کو ریمائنڈ کر دوں کہ جس کسی دوست نے بھائی ویڈیو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں، اور ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن تاکہ مل سکے. اور جو بھی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ انفارمیشن سے بھرپور، اور آپ کی زندگی کو پروان چڑھائے گی، آپ کی زندگی کو چار چاند لگائے گی انشاءاللہ. میری یہی کوشش ہے انشاءاللہ کہ کوئی نہ کوئی آپ میرے چاہنے والے کو، میرے دوستوں کو، میرے یوٹیوبر دوستوں کو، جو بھی میرے چاہنے والے ہیں ان کو میری طرف سے کوئی نہ کوئی انفارمیشن ضرور ایسی ملے جس سے وہ اپنی لائف میں ایک پلس پوائنٹ بنا سکے، تاکہ وہ آنے والا لائف کا حصہ بآسانی سے اچھے طریقے سے گزار سکے. اور جو اچھے طریقے سے گزارے گا، ہو سکتا ہے میرے اجر و ثواب میں کوئی تھوڑا سا اس کا اضافہ ہو جائے، اضافہ ہوتا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری خطائیں معاف کر دے. اور انشاءاللہ عز و جل میرا اللہ چاہے تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم.